جو سوال کریں گے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب ظہور ہوگا، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اور آپ نے کتنی تیاری کی ہوئی. یعنی یہ تیاری بہت ضروری ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، جو شکست تسلیم کر چکے ہیں، جو کس کیمپ میں جا کے چلے جائیں گے اور گر جائیں. ٹھیک ہے، تو اس ساری صورتحال کے اندر ہونا یہ چاہیے، کیا بات ہونی چاہیے کہ جناب اس طبقے کو کہ جو شکست تسلیم کر گیا ہے، مسلمانوں کا گروہ، یہ ان لوگوں کو کہ جو میدان میں ڈٹا ہوا ہے، ان سے کہتا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ، لیکن نہیں، یہ ان سے کہہ رہا ہے کہ رک جاؤ، بس خاموش ہو جاؤ، رک جاؤ تم، ورنہ ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں. تو یہ شکست تسلیم کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر ہمیں خراسان کے بارے میں آگاہی ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ خراسان سے جب کالے جھنڈے والے نکلیں تو ان کی طرف اگر تمہیں برف کے اوپر گھسٹتے ہوئے بھی جانا پڑے نا، تو تم نے اس لشکر میں شامل ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں خلیفۃ اللہ المہدی ہے. یہ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں بھی ہے، مستدرک الحاکم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اور اس میں ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ ابھی ہی، یعنی اس زمانے کے اندر تعین کے ساتھ نہیں ہے کہ امام مہدی اس میں ہے، لیکن یہ وہی لشکر ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کا پیروکار ہے. کون سا لشکر؟ خراسان کا لشکر. احادیث کے اندر ایران کے بارے میں واضح نصوص ہے. پچھلے میں نے ایک شارٹ کلپ بنایا تھا، بہت سارے دوستوں کی یہ فرمائش ہے کہ میں جو ایران سے متعلق صحیح احادیث ہیں، جس کا ہمارے اہل سنت کو نہیں بتایا گیا، ہمارے اہل سنت کو تو یہی بتایا گیا ایران مجوسی ہے، ایران کے بارے میں یہ ہے، فلاں ہے، یہ اسلام سے خارج ہے، شیعہ ہے، روافظ، مجوس، اس طرح کی کلمات ہمارے لوگوں کو سکھائے گئے اور بتائے گئے ہیں. تقاریر کے اندر گلے یہ ماشاءاللہ موٹے اسٹیل کے گلے پھاڑ کے بتائی گئی ہے. آج میں آپ کے سامنے صحیح روایات کے ذریعے سے خراسان اور ایران کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کی کیا اہمیت بیان کی، ایران کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی، کیا بتایا. کچھ روایات تو وہ ہیں کہ جو آپ کے سامنے صحیح مسلم سے میں نے پیش کی تھی، کہ جس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قوم یعنی فارس کی تعریف کی ہے. کچھ روایات میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک بات، یہ روایت بہت اہم ہے. اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ رمضان کے اندر ہی یہ حملے شروع ہوئے ہیں. رمضان بہت اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب الفتن میں نعیم بن حماد کی جو ہے، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر ایک بہت بڑی نشانی ظاہر ہوگی. تکون آیۃ فی شہر رمضان ثم تظہر عصابۃ فی شوال، کہ رمضان کے اندر ایک بہت بڑی نشانی ظاہر ہوگی اور پھر شوال میں اس کے بعد ایک جماعت نکلے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو کچھ آپ نے دیکھا کہ جو آوازیں لگائی جا رہی، وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے سے زیادہ اور 40 دن کا کہا ہے کہ یہ سب کچھ جاری رہے گا. تو یہ اس مرتبہ جلدی ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو 1 مہینہ اور عید کے دن بھی اس کے اندر رہیں گے. درمیان میں تھوڑی سی جو جنگ بندی ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر سے آغاز ہو جائے گا. یہ حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، رمضان کے اندر اس دفعہ یہ کچھ ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طاقت وہ دینی اخلاق کو بالکل نہیں مانتی. وہ اس وقت میں جتنی بھی جو اخلاقیات ہے دنیا کی، اس کو پیروں تلے روننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو برائی کی طاقت ہے اس کا جلدی لوگوں کے سامنے آ جائے. ایک بات تو یہ بہت اہم ہے. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں خراسان کے بارے میں اور اس تمام صورتحال کے حوالے سے جو روایات ہیں، انتہائی اہم. ابن ابی حاتم الرازی نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے. المتوفی 327 ہجری ان کی تفسیر ہے، اور اس تفسیر کے اندر انہوں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ میں صحیح روایات پیش کروں گا، موضوع اور من گڑت روایات نہیں ہوگی. اور یہ بخاری رحمہ اللہ کے معاصرین میں سے ابو حاتم الرازی، ابن ابی حاتم الرازی، قرآن مجید کی آیت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے منہ پھیر لیا تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری جگہ پر دوسری قوم لے آئیں گے. یہ بات کن سے کہی جا رہی؟ یہ عربوں سے کہی جا رہی. قرآن مجید کی آیت ہے. قرآن مجید عربوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مسلمان، اگر تم لوگوں نے دین کے اوپر استقامت نہیں دکھائی اور دین سے پھر گئے تو میں تمہاری جگہ پر دوسری قوم لے آؤں گا. اس آیت کی تفسیر میں صحیح روایات ہیں. مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس فارس سے ایران ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی. یہ ابن ابی حاتم الرازی کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ لما نزلت وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ قِيلَ مَنْ هُؤُلَاءِ،
جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم نے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا اور دین پر استقامت نہیں دکھائی تو میں تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آؤں گا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے مراد دوسری قوم سے مراد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ سلمان ہے اور اس کی قوم کے لوگ، سلمان ہے اور اس کی قوم کے لوگ، ہم الفرس، یہ فارسی ہیں، وہذا وقوم، سلمان ہے اور اس کی قوم مراد ہے۔ مستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے 3709 میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کون مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فارسی ہیں، یہ اور اس کی قوم، یہ اور اس کی قوم۔ صحیح بخاری کی روایت نمبر 4897 اور صحیح مسلم کی روایت 6498 ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ روایت پیش کی تھی، اور یہ ایران کی، ایک تو میں نے آپ کو قرآن کی آیت بتا دی اور اس میں جو تفاسیر منقول ہے اور صحیح حدیث ہیں وہ آپ کے سامنے پیش، اور دوسری قرآن مجید کی ایک دوسری آیت سورۃ الجمعہ کی، اور دوسری قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الجمعہ کی، وآخرین منہم لما یلحقوا بی، اور دوسرے لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی تک مسلمانوں کے ساتھ آ کر نہیں ملے، یعنی وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، کہ جب وہ مسلمان ہوں گے تو مسلمانوں کو شان و شوکت اور قوت حاصل ہوگی۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس کی تفسیر کے اندر بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد سلمان اور اس کی قوم، اور سلمان کی قوم ایسی ہے لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال او رجل من هؤلاء، اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس ہو تو اس کی قوم یعنی سلمان کی قوم جو کہ ایرانی ہے وہ ایمان کو وہاں سے بھی لے آئیں گے، اور یا ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو وہاں تک جائے گا اور وہاں سے ایمان کو لے آئے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے اس سے مراد ایمان کی جگہ پر یہاں پر علم مراد، علم یعنی ٹیکنالوجی، ایسی ٹیکنالوجی سلمان کی قوم کے پاس، یعنی سلمان فارسی کی قوم ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلی جائے گی۔ آج کچھ لوگ مشورہ یہ دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم شکست کو تسلیم کر لو، بالکل چپ چاپ ہو کر، بالکل خاموشی کے ساتھ، اور مسلمان ٹیکنالوجی میں کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے اندر تو کوئی ہمت نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقامت کا کہا، فرمایا ایران کے اندر ایسے ہوں گے کہ جو علم کو حاصل کریں گے، اور ثریا ستارے پر تک بھی اگر علم ہو تو وہاں سے حاصل کر لیں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلم ممالک کے اندر یہ ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے کہ جو سیٹلائٹ کی ایسی بہترین ٹیکنالوجی کہ دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے کہ ایرانی قوم کے جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں یہ تباہ ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ایرانی قوم ایسی کہ یہ ایسی ٹیکنالوجی یہ لے کر آئے ہیں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک نشانے کے اوپر جا کر لگ رہا ہے۔ یہ کہاں سے آ گئی ٹیکنالوجی؟ یہ ٹیکنالوجی کے اندر آگے نہیں چلے گئے مسلمان، یعنی آج دنیا کی طاقتوں کو کیا وہ شکست کی جانب لے کر نہیں آ گئے؟ تو یہ خراسان کی وہ طاقت اور قوت، وہ کالے جھنڈے والے، بھئی اس کالے جھنڈے سے مراد وہ تکفیری تو نہیں ہے نا کہ جو اپنے کالے جھنڈے لہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم، اور پھر دوسری جانب مسلمانوں کو ہی قتل کرتے ہیں۔ اس سے مراد بالکل یہی لوگ ہیں کہ جو آج حق کے لیے اور استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے اور کھڑے ہوئے میدان کے اندر ہیں، جنہوں نے شکست نہیں کھائی اور جنہوں نے انکنڈیشنل سرنڈر نہیں کیا ہے، جنہوں نے شکست کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں اس پوری صورتحال کے اندر کتنی بڑی قیادت وہ چلی گئی، یعنی اس میں ایسے لوگ گئے ہیں کہ جن میں سے اگر ایک فرد کے امامے کو ایک جانب رکھ دیا جائے اور دوسری جانب یہ مسلمانوں کے یہ بڑے بڑے لیڈران ان کو ایک جانب بٹھا دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے امامے کا وزن زیادہ ہوگا۔ ایسے لوگ گئے، انہوں نے قربانی اور شہادتیں دی ہیں، لیکن کیا انہوں نے شکست تسلیم کی؟ نہیں کی شکست تسلیم۔ کیوں کریں گے شکست تسلیم؟ اس لیے کہ ان کے سامنے ہم تو بہت بعد چیزیں دیکھ لیتے ہیں، وہ اپنی بصیرت کے ساتھ آنے والے سارے واقعات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر کہ تم ہی بلند رہو گے، غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور اسی طرح کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول ضرور بے ضرور غالب۔ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوگی اگر مسلمان وہ یہ جھکنے والی پالیسی اختیار نہ کریں، اگر مسلمان اس ساری صورتحال کے اندر حق کو سمجھ لیں اور حق کی خاطر وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو خراسان کے جو یہ جھنڈے ہیں ظاہر ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، اب پہچانیے اس کو، ورنہ تو پھر وہ بات وہی ہے کہ ایک قوم کے اندر، میں آپ کو ایک لطیفہ ہی ہے وہ سناتا ہوں، اس سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کسی زمانے کے اندر ایک قوم تھی اور اس قوم کے کو چیلنج بن گیا تھا ایک بڑا پہاڑ، اور ان کو وہ پہاڑ وہ ہٹانا تھا کہ تاکہ وہ راستہ خالی ہو جائے۔ ایک شخص ان کو ہمیشہ کہتا تھا کہ بھائی وہ یہ یہاں سے تم یہ پہاڑ آؤ، مل کر ہم سب مل کر اس کو ہٹاتے ہیں، راستہ بند ہو رہا ہے اور اس کو یہ مشکلات ہے ہمارے لیے۔
وہ کہتے ہیں نہیں، ایک شخص ایسا آئے گا کہ جس کا ہم سب پوری قوم انتظار کر رہے ہیں اور وہی ہمارے لیے یہ سب کچھ کرے گا، اور اس کی جو علامت ہے اور اس کی جو تصویر ہے وہ اس پہاڑ کے جو سامنے والا بڑا پہاڑ ہے اس کی چوٹی کے اوپر بنی ہوئی۔ یہ شخص ان کو ساری زندگی سمجھاتا رہا کہ آؤ مل کر ہم سب کچھ یہ کام کرتے ہیں، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی، پوری قوم نے بات نہیں سنی۔ جب یہ شخص اس کی زندگی کا آخری لمحہ آیا اور یہ 86 سال کی عمر میں پہنچ گیا اور اس شخص یہ ضعیف ہو گیا، تو جب لوگوں نے غور کیا اور اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے غور کیا اس کے چہرے کو اور پہاڑ کے اوپر جو بنی ہوئی تصویر تھی شبیہ، تو کسی نے کہا کہ بھائی دیکھو تو صحیح، جس کا انتظار کر رہے ہو وہ تو وہی ہے جس کے میت کے اوپر تم آج بیٹھے ہو، یعنی جو پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی شبیہ ہے یہ وہی شخص ہے کہ جو تمہیں ساری زندگی سمجھاتا رہا لیکن تم نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ تو لیڈران ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں لیکن ہم پہچان نہیں کرتے، ہم اس کے پیچھے نہیں جاتے۔ کس لیے آج امت مسلمہ کیوں یہ اس ساری اس کنڈیشن کا شکار ہے، اس ساری صورتحال کا؟ اس لیے کہ انہوں نے پھر قوارا نقطہ نگاہوں سے کہ جناب ایران تو ایسا ہے، وہاں پہ سنیوں کی مساجد نہیں ہے، پروپیگنڈے کرتے رہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے، حالانکہ